सभी को जय श्री राम। आज से हम हजरत मोहम्मद की लाइफ स्टोरी सुनेंगे सुन के देखेंगे हजरत मोहम्मद साहब एक्चुअली करे क्या। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी नौ इंसान के लिए अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आप पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी उम्मत मुस्लिमा के लिए ता क़यामत वाजिबुल इत्तिबा, रुश्द व हिदायत का अबदी सरचश्मा और ज़रिया नजात है। لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ यकीनन रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। लिहाजा रहमतल लिल आलमीन की सीरत मुतहरा का मुताला हर मुसलमान की जिंदगी का लाजिमी हिस्सा करार पाया। मुसलमान मर्दों, औरतों और बच्चों की इसी जरूरत के पेश नजर दारुस्सलाम स्टूडियो ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर सेट तैयार किया है, जिसकी तैयारी में कुरान मजीद, सही अहादीस और मुस्तनद सीरत की किताबों से इस्तिफादा किया गया है। इस सेट में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुफस्सल तौर पर बयान किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के तमाम पहलू और वाकयात तरतीबवार इंतहाई दिलचस्प अंदाज, खूबसूरत आवाज और आसान अल्फाज में बयान किए गए हैं। लीजिए समाअत फरमाइए। रहमतल लिल आलमीन। सीरत नबवी को मुकम्मल तौर पर बयान करना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इस्लाम से पहले और बाद के हालात का तकाबुल न किया जाए। इसलिए हम असल मजमून से पहले इस्लाम से पहले अरब की कैफियत बयान करेंगे। अरब अक़वाम और उनकी मुआशरत का नक्शा खींचेंगे। फिर वो हालात बयान करेंगे जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई। लफ्ज अरब के लुग़वी माना सहरा और बेआब ग्याह जमीन के हैं। आहद कदीम से ये लफ्ज जजीरा नुमाए अरब और उसमें बसने वाली कौमों पर बोला गया है। अरब के मगरिब में बहर अहमर और जजीरा नुमाए सीना है। मशरिक में खलीज अरब और जुनूबी इराक का एक बड़ा हिस्सा है। जुनूब में बहर अरब है जो दर हकीकत बहर हिंद का फैलाव है। शिमाल में मुल्क शाम और किसी कदर शिमाली इराक है। इनमें से बाज़ सरहदों के बारे में इख्तिलाफ भी है। कुल रकबे का अंदाजा 10 लाख से 13 लाख मुरब्बा मील तक किया गया है। नस्ली एतबार से मुअर्रिखीन ने अरब अक़वाम की 3 किस्में करार दी हैं। नंबर 1, अरब बायदा, यानी वो कदीम अरब कबाइल और कौमें जो बिल्कुल नापैद हो गईं और उनके मुतालिक जरूरी मालूमात भी दस्तयाब नहीं, मसलन आद, समूद, तस्म, जदीस, अमालिका वगैरह। नंबर 2, अरब आरिबा, यानी वो अरब कबाइल जो यारूब बिन यशजुब बिन कहतान की नस्ल से हैं। इन्हें कहतानी अरब कहा जाता है। नंबर 3, अरब मुस्तारिबा, यानी वो कबाइल जो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इन्हें अदनानी अरब कहा जाता है। अरब आरिबा यानी कहतानी अरब का असल गहवारा मुल्क यमन था। यहीं उनके खानदान और कबीले मुख्तलिफ शाखों में फूटे, फैले और बढ़े। उनमें से 2 कबीलों ने बहुत शोहरत हासिल की। एक हिमयर, जिसकी मशहूर शाखें जैदुल जमहूर, कुजा और सकासिक हैं। दूसरा कहलान,
جس کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، مزہج، تے، کندہ، لخم، جزام، ازد، اوس، خزرج اور اولاد جفنا ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عرب مستعربہ کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران میں جو کتبے برآمد ہوئے ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات معلوم ہوئی ہیں۔ نیز ملک کے دینی اور اجتماعی حالات بھی سامنے آئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے، اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اس کو اپنی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو بدنیت ہو گیا، انہیں بری نیت سے اپنے دربار میں بلایا، لیکن اللہ نے سیدہ سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی، اور وہ اس حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ سیدہ سارہ اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں۔ وہ ان کے اس وصف سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر سیدہ سارہ نے سیدہ ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ نے سیدہ ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند ارجمن اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ سیدہ سارہ بے اولاد تھیں، اس لیے انہیں بہت غیرت آئی، اور انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ سیدہ ہاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں سیدہ سارہ کی بات ماننا پڑی، اور وہ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں انہیں ایک بے آب و گیاہ وادی میں اتار دیا۔ اسی جگہ آج بیت اللہ ہے، اس وقت نہیں تھا، صرف ٹیلوں کی طرح ابھری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے ان دونوں کو اسی درخت کے پاس چھوڑا تھا۔ اس وقت مکے میں پانی تھا نہ انسان، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے۔ ادھر چند ہی دن میں کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کے لیے خوراک کا سامان بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھ لی۔ یہ قبیلہ وہاں پانی دیکھ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی۔ اسی دوران میں سیدہ ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس وصیت کا مطلب سمجھ گئے۔ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ ان کی دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکے تشریف لے گئے، مگر اس مرتبہ بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔
بہو سے حال پوچھا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے۔ اللہ جی ہم نے کیا، یہ جو 10 منٹ ہم نے سنے تو وہاں سے ہمیں کچھ انفارمیشن ملے۔ وہ انفارمیشن کیا ہے کہ عاد، سمود، جدیس، دسن، انالکا، یہ جو قبیلے تھے یہ کہیں ہسٹوری میں وہ گم ہو گئے، ان کا آج کی ڈیٹ میں کوئی کھوج خبر نہیں۔ پھر عرب عریبہ، ٹھیک ہے، یہ یمن میں، یہ بیسیکلی یہ یمن میں بیسڈ تھے عرب عریبہ۔ یہ ان کا فاؤنڈر تھا یعروب بن یحجوب بن اختام، اس کو اختان عرب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ یمن میں، یہ بیسیکلی یمن سے تھے۔ تو ملک وہ بعد میں وہ اتنا گرو کر گئے، وہ ملک کے شام میں بادشاہت، مطلب وہ بادشاہ بن گئے، ملک کے شام میں وہ جا کے بادشاہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ پھر عدنانی عرب کے بارے میں ہمیں یہ جانکاری ملی۔ عدنانی عرب کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، ان کے یہ ان کے بیٹے جو 12 بیٹے ہوئے، ان سے جو قبیلے یہ ہوئے ان کو یہ عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی پاپا، یہ والد کا نام وہ تھا ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان سے 12 قبیلے نکلے، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اوپر یہ پہلے سے ہم یہ ان کے سٹوری سن چکے ہیں، وہ ویڈیو میں بنا چکا ہوں۔ آپ اگر نئے ہیں، نہیں سنے ہیں، تو آپ جا کے پچھلے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پھر اس کے بعد ہمیں یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی پھر سے وہ سٹوری سنائی دی، یہ سنے ہم لوگوں نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام عراق میں عرس نام کے ایک شہر میں پیدا ہوئے تھے، تو وہاں سے وہ یہ ان کے یہ پاپا طارق صاحب، وہ ان کو یہ گھر سے نکال دیے، وہ ہارون یہ چلے گئے، وہاں سے ہارون کی قبیلے میں سارہ علیہ السلام کو شادی کیے، پھر مصر گئے۔ مصر میں پھر ان کے بیوی کے ساتھ، مطلب سارہ علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی کی، تو پھر وہ اس کو لکوا مار گیا، پارلیسس ہو گیا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسی بیچ ان لوگوں کے ساتھ لوط علیہ السلام تھے۔ پھر وہ فلسطین چلے گئے، جا کے وہاں یہ دین کی تبلیغ کرنے لگے۔ تو یہ پہلے سے یہ انفارمیشن ہمیں معلوم ہے، پچھلے ویڈیو سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر میں خاص ویڈیو بنا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں میں سے جن کو نہیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی، تو میں اس کے اوپر تھوڑا روشنی ڈال دیتا ہوں۔ حضرت علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام، ان کو بہت دن تک بچہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ جب 85 سارہ علیہ السلام کی عمر 85 ایئرس ہوئی، 85، تب ان کو خیال آیا کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، بانجھ ہوں، تو یہ میرا اگر ایک بچہ ہوتا تو میرے کو اچھا لگتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو سمجھ گئی، تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا، حجرہ علیہ السلام جو مصر کی فرعون کی بیٹی جو ان کے ساتھ رہ رہی تھی، یہ مطلب نوکر کی طرح، وہ ان کو یہ ابراہیم علیہ السلام کو دے دیے، مطلب ان سے وہ سوچ کے دے دی کہ یہ دونوں ساتھ رہیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک بچہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تب پہلے سارہ علیہ، یہ ان کا نام تھا حجرہ علیہ السلام، سب سے پہلے حجرہ علیہ السلام کو بچہ ہوا، ٹھیک ہے۔ حجرہ علیہ السلام جو بچہ ہوا ان کا نام ہوا اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جب بچہ ہو گیا تو سارہ علیہ السلام کو مطلب جیلسی فیل ہونے لگی، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیکھنے کے بعد وہ حجرہ علیہ السلام کو لے جا کے، ایسا سٹوری ہے، وہ مکہ میں چھوڑ دیے۔ یہ وہاں پہ پہلے کچھ نہیں تھا، وہاں پہ ایک پیڑ تھا، تو اسی جگہ وہ چھوڑ کے چلے آئے، وہ چھوٹا سا بچہ اور حجرہ علیہ السلام۔
इस छोटे इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरा अलैहिस्सलाम इन दोनों को छोड़ के चले आए। तो ये है स्टोरी। तो वहाँ से ये फिर ये वो खजूर रख के चले आए, खजूर ख़त्म हो गया, तब वो हजरा अलैहिस्सलाम इधर उधर भागने लगी। तो फिर अल्लाह ने वहाँ पे ये कुआं जमजम वहाँ पे ये चश्मा मतलब फोड़ दिया, वहीं से पानी निकलने लगा। तो फिर हजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम वो दोनों वहीं पे रहने लगे। ठीक है। तो वहाँ पे एक कबीला गुजर रहा था, अरबी कबीला, जो मतलब ये के लिए गया था, क्या बिजनेस के लिए, शाम से वापस आ रहा था। शाम मतलब सीरिया से वापस आ रहा था। वो उन लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक चश्मा है, तो ये जगह अच्छा है, वहीं पे वो बैठ गए। तो उन्हीं कबीले में से एक सबसे पहले इससे ये जब ये वहाँ से इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्हीं लोगों से सीखे, क्या आपका अरबी सीखे। तो और उन्हीं कबीलों में से एक बेटी जब जवान हो गए, उन्हीं कबीलों में से एक बेटी के साथ शादी कर लिए। ठीक है। तो फिर ये एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीच बीच में आते थे वहाँ। तो एक बार आए तो वो वहाँ पे उस दिन इस्माइल अलैहिस्सलाम थे नहीं। तो अगर नहीं थे तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये अपनी बहू से पूछा कि क्या हाल है। बहू कहने लगी जी घर में बहुत तंगी है। तो वो कह के चले गए कि वो आपका जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो उन्हें बोलना अपने घर की चौखट बदल ले। इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए और उसको तलाक दे दिया उस बीबी को। फिर दूसरी बार और एक सरदार की बेटी से शादी की है। तो वो सरदार की बेटी, फिलहाल तो नाम याद नहीं आ रहा है, कि खैर जो भी है, वो सरदार की बेटी उनसे शादी किए। तो फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम आए। तो वहाँ से ये दूसरी बीबी वो वहाँ पे है, मतलब वो क्लिप में है, आप सुन के जान लेना। तो उससे वो फिर से शादी कर लिए। ठीक है। शादी कर लिए। तो फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए। फिर अपनी बहू से पूछा कैसा चल रहा है। नहीं, ये सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वो बोले चौखट दुरुस्त रखना, बदलना नहीं। तो उन दोनों में से ये मतलब इस्माइल और वो कबीले की जो ये चीफ की बेटी थी, तो उन दोनों से 12 बच्चे पैदा हुए, जो 12 कबीले अरब के बने। तो फिलहाल हम इतना तक सुन चुके हैं। फिर कल सुनते हैं। आज के लिए जय श्री राम।